الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران ملت، عمائدین شہر، حضرات علماء اکرام اور معزز سامعین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، نونہالوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج محض اس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ زرین سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ مکتب مسجد ہدیٰ عمر آباد کے سالانہ جلسے کا انعقاد کریں. نیز ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس کی صدارت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ، معاون ناظم جامعہ دارالسلام اور خطیب مسجد عمر آباد حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. میں آپ کا اور جملہ حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم. محترم حضرات، اب انشاءاللہ جلسے کی کارروائی شروع ہو رہی ہے. اس مکتب کے طلباء اور طالبات اپنا تعلیمی مظاہرہ کریں گے. سب سے پہلے اشرف باشا بن محمد محبوب باشا صاحب قرآن مجید کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کل من علیہا فان، اس موضوع پر، اس قرآن مجید کی آیت پر صبا فاطمہ بنت ارشاد احمد صاحب نظم سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان. کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان. کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان. کل من علیہا فان. جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے. دھوکہ ہر قدم ہر آن. کل من علیہا فان.
رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی کیا فقیر کیا سلطان کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا رب کے ماں سوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا ہو فرشتہ یا انسان کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی تارے ٹوٹ جائیں گے چاندنی نہیں ہوگی پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ برکت دے. اس کے بعد محمد اسعد بن حافظ کفیل احمد صاحب نماز کے بعد کے اذکار سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد کے اذکار اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پیش کریں گے ادریس صائم بن پرویز باشا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خسیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ارکان اسلام پیش کریں گے محمد معیز بن مجیب الرحمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान इस्लाम, इस्लाम के 5 अरकान हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्जि व सौमी रमज़ान। इस्लाम के बुनियाद 5 चीज़ों पर रखे गए हैं। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के हुकूक सुनाएंगे मोहम्मद इमाद बिन अज़्ज़त अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुरान मजीद का हुकूक के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान मजीद आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। कुरान मजीद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 20-25 साल की मुद्दत में नाजिल किया गया। अल्लाह ताला ने इस किताब को लोगों के हिदायत और रहनुमा के लिए नाजिल किया है। कुरान मजीद का पहला ये है कि इस पर ईमान लाए। कुरान मजीद का दूसरा ये है कि सही तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ तिलावत किया जाए। तीसरा है कि कुरान मजीद का गौर व फिक्र किया जाए। कुरान मजीद का चौथा ये है कि इसकी अहकामात पर अमल किया जाए। पाँचवा ये है कि कुरान मजीद का पैगाम को सारे लोगों तक पहुँचा जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पढ़ने और इसकी अमल करने की और तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद के इन हुकूक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने गुफ्तगू के आदाब के सिलसिले में समहा जबीन और जोया नवाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, आज हम आपके सामने गुफ्तगू के आदाब के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। बेकार और बेफायदा बात नहीं करनी चाहिए। फजूल गुफ्तगू वक्त और अखलाक दोनों को ज़ाया करती है। सच्ची बात ही जुबान से निकालनी चाहिए। झूठ गुफ्तगू का सबसे बड़ा वो कबीरा होना है। बगैर इल्म की बात नहीं करनी चाहिए। लाइल्मी में बात करना गुमराही का सबब बनता है। बात करते वक्त नरमी और शाइस्तगी अख्तियार करनी चाहिए। सख्त लहजा दिलों को दूर कर देता है। बात करते वक्त आवाज पस्त रखनी चाहिए। चीख कर या बुलंद आवाज से बात करना बदतमीजी है। दूसरों की बात गौर से सुननी चाहिए। बीच में टोकना गुफ्तगू के आदब के खिलाफ है। सुनी सुनाए बातें दूसरों को बयान नहीं करनी चाहिए। सुनी सुनाई बात फैलाना बदएतमादी और फसाद का सबब बनता है। बातचीत में किसी का मजाक उड़ाना, चुगली करना और गीबत करना गुनाह है। ये माशरे में नफरत और फसाद का बाइस है। गुस्से की हालत में गुफ्तगू से बचना चाहिए। गुस्से में कही गई बात बाद में शर्मिंदगी का बाइस बनती है। बड़ों से अदब और छोटों से शफकत के साथ बात करनी चाहिए। ये इस्लाम की तालीमात और रसूल की सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सूरतुल क़ारिआ की तिलावत करेंगी मरियम हसीन बिन्त सुहैल अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राश المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. کھانے کی دعائیں سنائیں گے شاہزان بن فیضان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے پینے کی دعائیں. کھانے پینے شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہے. اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لینا چاہے. کھانا کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے. اب آپ کے سامنے ارکان ایمان سنائیں گی ذکرہ بنت مولانا عبدالغفور صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارکان ایمان. ایمان کے 6 ارکان ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. محترم حضرات، اسلامی تعلیم کی امتیازی خوبی اور اس کی تعلیمات کی خوبصورتی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق آداب بتائے گئے ہیں. اب آپ کے سامنے لباس کے آداب سنائیں گے عبدالرافع بن عبدالسلام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، آج میں آپ کے سامنے لباس کے آداب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. لباس ڈھیلا ڈھالا اور سادہ ہونا چاہیے. لباس باریک اور پتلا نہیں ہونا چاہیے. مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں. مردوں کے لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. مردوں کے لباس عورتوں کے لباس جیسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عورتوں کے لباس بھی مردوں کے لباس کے طرح نہیں ہونا چاہیے. لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے لباس پہنایا اور عطا کیا میری ذات کوشش اور طاقت کے بغیر. لباس اتارتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. اللہ ان آداب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. رشتہ داروں کے حقوق. علینا فاطمہ بنت ین شعیب احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتہ داروں کے حقوق. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رشتہ داروں سے تعلقات بڑھائے. رشتہ داروں سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرے. غریب اور کمزور رشتہ داروں کی خدمت کرے اور ان کی مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ انس اور امین احمد مختصر احادیث ترجمے کے ساتھ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات
عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مفتاح الجنة الصلاة. جنت کی کنجی نماز ہے. طلب العلم فریضة على كل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. الحیاء شعبة من الإيمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. البر حسن الخلق. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سورۃ النصر کی تلاوت کریں گی شافعہ انجم بنت شکیل احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ. صبا کونین بنت قیصر بادشاہ صاحب دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہم السلام کا نام مذکور ہے. ان ناموں کو پیش کریں گے سبیل احمد بن شمیل احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں مذکور 25 انبیاء کرام کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. محترم حضرات و خواتین، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسجد ہدا میں ہر ہفتہ بعد نماز عشاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس پابندی سے چلتا آ رہا ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے فہد شاکر بن محمد مفاز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں جو واقعات ہوئے ہیں انہیں سوال جواب کی شکل میں پیش کریں گے. یہ ہمارے محمد مفاز ہیں جن کا 2 دن پہلے گاڑی کتا سامنے آنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ پروگرام میں کسی بھی طریقے سے پڑھیں، حالانکہ بہت مار لگا ہے. آپ ان کے صحت کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات و جوابات پیش کرنا چاہتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائے؟ 1 ہجری میں۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اہم کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی میں کون سے کام ہوتے تھے؟ اللہ کی بندگی، تعلیم، تربیت، فیصلوں اور مشورے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کیا قائم کیا؟ آپ نے آپسی تعاون اور ایثار کے لیے بھائی چارہ قائم کیا۔ مدینہ کا پہلا معاہدہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کن کے مابین قائم ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان امن اور انصاف کے لیے میثاق قائم کیا۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے بڑے قبائل تھے؟ 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر جو 2 ہجری میں پیش آئی۔ بدر میں مسلمانوں کا کامیابی کا اصل راز کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد کب پیش آئی؟ 3 ہجری میں۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی؟ چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دانت مبارک بھی شہید کیا گیا۔ غزوہ احد میں عظیم شہادت کس کو ملی؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ غزوہ احد کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں۔ وہ کون سا واقعہ ہے جس میں دھوکے سے صحابہ کو شہید کیا گیا؟ واقعہ بیر معونہ۔ بیر معونہ میں کتنے صحابہ شہید کیے گئے؟ 70 صحابہ۔ یہ 70 صحابہ کس خاص وصف کے حامل تھے؟ قاری قرآن اور داعیان اسلام تھے۔ مدینہ میں فتنہ پھیلانے والا گروہ کون سا تھا؟ منافقین۔ منافقین کا سب سے خطرناک ہتھیار کیا تھا؟ افواہ اور جھوٹ۔ منافقین کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ واقعہ عفق کس عظیم صحابیہ کے بارے میں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کیسے ثابت ہوئی؟ قرآن مجید کی آیت نور کی آیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ کے سامنے سورۃ التین کی تلاوت کریں گے عریف ارشان بن امین احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد کی دعا سنائیں گے تیسیر احمد بن طفیل احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد کی دعا، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاعقہ بنت ابرار احمد صاحب آیت الکرسی ترجمے کے ساتھ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تامنے والا ہے۔
اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور اس کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس علم میں سے کسی کی احاطہ نہیں کر سکے مگر وہ جتنا چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اٹھتا ہے. وہو العلی العظیم، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، جزاکم اللہ خیر. عشر مبشرہ کے نام تو آپ لوگ سنے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے فیحہ، فاطمہ اور عاکفہ انجم عشر مبشرہ کے نام کے ساتھ صحابہ کرام کے مختصر تعارف بھی پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے عشر مبشرہ کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست، ہجرت میں غار ثور کے ساتھی، نرم دل اور اسلام کے پہلے خلیفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حق و باطل میں فرق کرنے والے، انصاف پسند خلیفہ دوم. اسلام ان کے ایمان لانے سے مضبوط ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہایت حیادار، قرآن کو جمع کرنے والے بڑے سخی خلیفہ. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علم و شجاعت کے پیکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ. خیبر کی جنگ میں انہوں نے بڑی بہادری دکھائی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، سخاوت میں مشہور اور جنتی صحابی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حواری اور دلیر مجاہد، اسلام کے لیے پہلے تلوار اٹھانے والوں میں سے ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے خوددار، متقی اور مالدار صحابی، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے والے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے، فاتح قادسیہ اور دعا کی قبولیت کا شرف رکھنے والے صحابی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دین پر ثابت قدم اور خاموش خدمت گزار، ظلم سے ہمیشہ دور رہنے والے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امت کے امین اور اعلیٰ، کردار کے مالک، سادگی اور امانت داری میں بے مثال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے نظم سنائیں گی بی رشدہ بنت مولوی بی شعیب احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن سمیع بصیر علیم خبیر کریم رحیم عظیم جلیل. خدا تو وہ ہے، 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 خدا تو وہ ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے.
جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سر جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. جو دن کے پردوں پہ شب بتا دے، جو رات کو پھر سحر بنا دے، ہمیں خزاں کو بہار کر دے، شجر کو پھر باثمر بنا دے. وہ شوق حسرت گلاب کر دے، مہک سے پھر لاجواب کر دے. جو دن کے صحرا کو سبز کر دے، جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے. جو میری داغیں قریب تر ہیں، نظر میں جس کی میرا گماں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سر جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. جو بن کی سینوں میں زندگی کو جو سبز پتی کھلا رہا ہے، جو ریگستانوں کے دھوپ میں بھی کئی چرندے چلا رہا ہے. ہوا کی نصرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا ہے. مدار گردش کے حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا ہے. اگا رہا ہے، کھلا رہا ہے کہ دو جہاں کا ہمیں زباں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. یہ جلتے بجھتے یہ دل ملاتے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے. یہ سرسراتے یہ ٹمٹماتے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے. عروج والے زوال والے یہ نیند والے نڈال والے، گہے پناہ میں یہ آتے جاتے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے ازل سے جاری، بقا ہے جس کو وہ جاویدہ ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. صفا مریم بنت تنویر احمد صاحب سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. یسرا شاکر بنت مولوی اسید احمد شاکر صاحب گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعا سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں داخل ہونے کے بعد
بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ ولدنا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بی اریب احمد بن مولوی بی شعیب احمد صاحب اسماء الحسنہ کا نصف اول سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو وہ اللہ جو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. الرحمن بہت مہربان. الرحیم نہایت رحم والا. الملک بادشاہ. القدوس پاک ساتھ. السلام سلامتی والا. المؤمن امن دینے والا. المہیمن نگرانی کرنے والا. العزیز غالب. الجبار زبردست. المتکبر بڑائی والا. الخالق پیدا کرنے والا. البارئ پیدا کرنے والا. المصور صورت بنانے والا. الغفار بخشنے والا. القہار دباؤ والا. الوہاب بہت دینے والا. الرزاق روزی دینے والا. الفتاح کھولنے والا. العلیم جاننے والا. القابض تنگ کرنے والا. الباسط کشادہ کرنے والا. الخافض پست کرنے والا. الرافع بلند کرنے والا. المعز عزت دینے والا. المذل ذلیل کرنے والا. السمیع سننے والا. البصیر دیکھنے والا. الحکم فیصلہ کرنے والا. العدل انصاف کرنے والا. اللطیف باریک بھی. الخبیر خبردار. الحلیم پرتوا. العظیم عظمت والا. الغفور بخشنے والا. الشکور خزانہ. العلی بلندی والا. الکبیر بڑائی والا. الحفیظ حفاظت کرنے والا. المقیت روزی پہنچانے والا. الحسیب حساب لینے والا. الجلیل بزرگی والا. الکریم عزت والا. الرقیب نگہبان. المجیب قبول کرنے والا. الواسع کشائش والا. الحکیم حکمت والا. الودود محبت کرنے والا. المجید بڑی شان والا. الباعث اٹھانے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اب نصف آخر سنائیں گے عبد الکریم بن سہیل احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشہید حاضر الحق سچا مالک الوکیل کارسان نگہبان القوی زوراور المتین قوت والا الولی حمایت کرنے والا الحمید خوبیوں والا المحصی گننے والا المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا المعید دوبارہ پیدا کرنے والا المحی زندہ رکھنے والا الممیت مارنے والا الحی زندہ القیوم سب کا تھامنے والا الواجد پانے والا الماجد عزت والا المقتدر مغدور والا المقدم آگے کرنے والا المؤخر پیچھے کرنے والا الاول سب سے پہلے الآخر سب سے آخر الظاہر ظاہر الباطن پوشیدہ الوالی مالک المتعالی بلند صفتوں والا البر احسان کرنے والا التواب توبہ قبول کرنے والا المنتقم
المنعم انعام دینے والا, المنتقم بدلہ لینے والا, العفو معاف کرنے والا, الرؤوف نرمی کرنے والا, مالک الملک بادشاہی کا مالک, ذو الجلال والاکرام عزت اور بخشش والا, المقسط انصاف کرنے والا, الجامع اکٹھا کرنے والا, الغنی بے پرواہ, المغنی بے پرواہ کرنے والا, المانع روکنے والا, الضار نقصان پہنچانے والا, النافع نفع پہنچانے والا, النور روشن کرنے والا, الہادی ہدایت دینے والا, البدیع نئی طرح پیدا کرنے والا, الوارث سب کا وارث, الرشید نیک راستہ بتانے والا, الصبور صبر کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اسماء الحسنہ یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور اسماء الحسنہ کے ذریعے سے جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں گی خدا حرمین بنت عمر مختار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وعما السائل فلا تنهر وعما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ وبرکاتہ. خیر. بری عادتوں سے پناہ طلب کرنے کی دعا محمد اویس بن ناصر حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری عادتوں سے پناہ طلب کرنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والہواء والادواء. ترجمہ: اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں برے اخلاق سے, برے عمل سے, بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے. اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افراح صالحہ اور مطہرہ قیامت سے متعلق سوال و جواب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, آج ہم آپ کے سامنے قیامت سے متعلق کچھ سوال اور جوابات پیش کرنے والے ہیں. قیامت کیا ہے؟ وہ دن جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب لے گا. قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ نیک لوگوں کو جنت کا انعام ملے اور برے کام کرنے والوں کو سزا ملے. قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے, البتہ قرآن و حدیث میں اس کی کچھ چھوٹی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں. قیامت کے چھوٹے نشانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب جھوٹ عام ہوگا, علم اٹھا لیا جائے گا, فتن و فساد عام ہوگا, رشتے ناتوں کا لحاظ نہیں ہوگا, شراب سود اور شرک عام ہوگا. قیامت کے بڑے نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں. دجال کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا, یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا, مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 بڑے زلزلوں کا ہونا, دھواں کا نکلنا, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, زمین سے ایک جانور نکلنا اور لوگوں سے بات کرنا, اور ملک یمن سے ایک آگ کا نکلنا.
جو لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ سور میں کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا؟ سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر تمام انسان جو زندہ ہی مر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ میدان حشر میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میدان حشر میں لوگ اس قدر پریشان ہوں گے کوئی کسی سے بات تک نہیں کرے گا۔ ہر بندہ سے قیامت کے دن کیا کیا سوالات ہوں گے؟ ہر بندے سے قیامت کے دن 5 سوالات کیے جائیں گے۔ نمبر 1 زندگی کے بارے میں کہ کہاں گزاری۔ نمبر 2 جوانی کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا۔ نمبر 3 مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا۔ نمبر 4 اور اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5 علم کے بارے میں کہ اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے کس کو پانی پلایا؟ مومنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ کن لوگوں کا حساب آسان ہوگا؟ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب آسان ہوگا۔ کن لوگوں کا حساب مشکل ہوگا؟ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب مشکل ہوگا۔ کن لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائے گی؟ مومنوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کن لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائے گی؟ کافروں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حساب آسان فرمائے اور اس دن کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء اور طالبات کا تعلیمی مظاہرہ اب تک سن رہے تھے۔ یہ طلباء اور طالبات کا آخری تعلیمی مظاہرہ ہے جو مکالمے کی شکل میں کھیل کود کی اہمیت پر عبدالرزاق اور محمد حماد پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حماد، آج کل کے بچے موبائل گیم میں زیادہ لگے رہتے ہیں، ان کے نزدیک کھیل کود کی کوئی اہمیت نہیں۔ عبدالرزاق، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اسلام میں ہر کام عدل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کھیل واقعی میں اہم ہے تو اسلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں سستی سے بچنے اور جسم کو صحت مند رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کھیل اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ بالکل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ، کشتی اور تیر اندازی جیسے کھیلوں کو اجازت دی ہے۔ کیا آپ کسی مشہور کھلاڑی کا نام بتا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر لیونل میسی، کرسٹیانو رونالڈو، وراٹ کوہلی، جن کی محنت اور فٹنس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا مسلم کھلاڑیوں میں بھی ایسی مثالیں ملتے ہیں؟ بالکل، محمد صلاح، محمد علی، حبیب جیسے مسلم کھلاڑی اپنے محنت اور کردار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ حماد بھائی، آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ان سب کھلاڑیوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ روزانہ باقاعدہ مشق کرتے ہیں اور اپنی جسم کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اگر بچے کھیلے نہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہ کھیلنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور سستی اور موٹاپا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے موبائل فون کی زیادہ عادت پڑ جاتی ہے۔ موبائل فون زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آنکھیں اور دماغ دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ کھیلنے کی عبادت سے کیا تعلق ہے؟ جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو نماز، روزہ اور دوسری عبادت میں آسان ہو جاتی ہے۔ کھیل دل کو خوش رکھتی ہے اور ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتی ہے۔ کیا ہر وقت کھیلنا درست ہے؟ نہیں، اسلام میں ہر کام یا اعتدال کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کھیل نماز اور پڑھائی سے غافل کر دے تو نقصان دہ بن جاتا ہے۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ وقت مقرر ہو اور کھیل حد میں ہو، تب کھیل صحت بھی دیتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اسلام میں کھیل کود منع نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ کھیلنا صحت، عبادت اور زندگی سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ، طلباء کے تعلیمی مظاہرے کا سلسلہ ختم ہوا۔ ان معصوم بچوں کی لڑکھڑاتی زبانوں سے اسلام کی بنیادی باتیں سن کر
یقیناً ہمیں خوش ہو رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان سب بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے. ہماری نیک دعائیں، نیک تمنائیں اور دعائیں ہمیشہ ساتھ ہیں. اب آپ کے سامنے سالانہ رپورٹ پیش کریں گے حافظ عبد المجید صاحب عمری حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. صدر محترم، حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، معزز سامعین اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے الحمدللہ آج ہمارے مکتب کے تعلیمی سال کا بحسن و خوبی اختتام ہو رہا ہے. تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، مسنون دعائیں اور اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیمات ہماری اولین کوشش ہے. الحمدللہ سال بھر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہم نے جہاں تک ہو سکے ہر ممکن کوشش کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین و ملت کی خدمت کے لیے صحت و عافیت سے نوازے، آمین. محترم حضرات، اس مکتب سے استفادہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. پہلے وہ طلباء اور طالبات جو دن میں اسکول کی تعلیم حاصل کر کے بعد نماز مغرب مکتب کے درس میں شریک ہو کر ناظرِ قرآن مجید اور دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرتے ہیں. دوسرے وہ افراد جو دینی تعلیم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف رکھتے ہیں. ان کے لیے تقریباً 5 سال سے ہر ہفتہ بعد نماز عشاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے. فللہ الحمد والشکر والمنہ. فی الحال اس مکتب میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد 82 ہے، جس میں طلباء کی تعداد 50 ہے اور طالبات کی تعداد 32 ہے. اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پروگرام میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بستی کے ذمہ دار اور دیگر احباب بھی پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. الحمدللہ اس مکتب کی تعلیم کے لیے 4 اساتذہ کرام کی خدمات حاصل ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے لیے 1 استاد خدمت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ اس سال ہمارے مکتب سے 5 طلباء و طالبات نے ناظر قرآن مکمل کیا، 35 طلباء و طالبات قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، 42 طلباء و طالبات نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نیز 4 طلباء و طالبات حفظ بھی کر رہے ہیں اور 1 طالب علم دورے میں بھی مصروف ہیں. سال بھر طلباء و طالبات کو تجوید کے ساتھ ناظر قرآن کے علاوہ پارے ہم کی چھوٹی چھوٹی صورتوں، مسنون دعاؤں، عقیدہ، آداب اور حقوق پر مشتمل مرتب نصاب کی کتاب بھی پڑھائی گئی ہے. محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ لوں 2-3 باتیں عرض کر دینا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی سب سے جامع، کامل، افضل اور مبارک کتاب ہے جو علوم و معارف اور تاریخی حقائق کا سمندر ہے. اس میں ہدایت تلاش کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں. کتاب و سنت میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں جس سے ہم بخوبی واقف ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، قرآنی ہدایات کے مطابق ان کی تربیت کریں. اسی طرح حضرات، دین اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا بے حد ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو بہترین نمونہ قرار دے کر اہل اسلام کو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے. لہذا اسوہ نبوی کو جانے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل ناممکن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کو لازم اور فرض قرار دیا ہے. اس لحاظ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بے حد ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور دیگر اوامر و نواہی کے ساتھ ساتھ آپ کے پسند اور ناپسند کا علم بھی ہو سکے. دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی سیرت کا علم اس لیے ضروری ہے کہ ہر مبلغ تبلیغ کے اس مسنون طریقہ کار سے آگاہ ہو جس پر عمل پیرا ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی کایا پلٹ دی، اور دوسرا اس مطالعہ کے ذریعے مخاطب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے آشنا کرا کر اور موقع بموقع سیرت کے واقعہ سنا کر اسے متاثر کیا جا سکے. قرآن مجید کا فہم مطالعہ کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی قرآن کی عملی تصویر اور کامل تفسیر ہیں. مسلمانوں کے لیے سیرت کا مطالعہ محض ایک علمی مشغلہ ہی نہیں بلکہ ایک اہم دینی ضرورت ہے.
اس سلسلے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ عمر آباد کی ہماری اس مسجد میں قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا گیا ہے. یہاں کے طلباء و طالبات پر ہمیشہ ذمہ داروں کی مشفقات اور وجوہات رہتی ہیں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ اور ہر لمحہ فکر مند رہتے ہیں. مگر آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ عملاً ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس قدر اہم پروگرام کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ہر ہفتہ بعد نماز عشاء یہ پروگرام پابندی سے چل رہا ہے. تقریباً 5 سال پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام شروع ہوا اور ترتیب کے ساتھ 2 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک مکی زندگی کے تمام حالات بتائے گئے اور اب مدنی زندگی کے جنگ خندق کے تفصیلی حالات بتائے جا رہے ہیں. میں تمام سے التماس کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. آخر میں معتمد عمومی حفظ اللہ، شریک معتمد، متولد صاحب، ذمہ داران مسجد، نگرانان مکتب اور تمام معاون اساتذہ اکرام حفظہم اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سال بھر ہماری مکمل رہنمائی فرمائی. شکراً فجزاکم اللہ واحسن الجزا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی اس ادنا کوشش اور محنت کو اپنی رضا اور خوشنودی کا سبب بنا کر قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطبہ صدارت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. فلیتفضل مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم ذمہ داران مسجد اور مکتب، علماء کرام، بزرگان دین، عمائدین شہر، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اور عزیز طلباء اور طالبات، الحمدللہ ابھی ہم نے مسجد ہدا کے مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی زبانی ان کا تعلیمی مظاہرہ سماعت فرمایا. یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم زبانوں میں دین کی بڑی بڑی اور اہم بنیادی باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے. میں اس موقع پر ان طلباء اور طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے خوب تیاری کی اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنا مظاہرہ پیش کیا. اور میں ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق تو یہی اساتذہ ہیں جنہوں نے انہیں تیار کیا، انہیں بنانے، نکھارنے اور سنوارنے اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے انتھک کوشش کی. اور ساتھ ہی ان طلباء اور طالبات کے والدین کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس مکتب میں ہر دن بھیجتے رہے. محترم سامعین، مختصر طور پر 3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بچے دیکھنے میں چھوٹے جنہیں ہم بسا اوقات نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہی مستقبل کے معمار ہیں. اگر بچپن میں ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے
تو یہ ہماری قوم کو صحیح رخ عطا کریں گے. اور اگر ہم ان بچوں کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو ہم خود اپنی قوم کو بگاڑنے کا بنیادی سبب بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. مسجد میں نماز کے وقت بچے آ کر شرارت کرتے تو آپ خاموش رہتے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہوتے, آپ کا نواسا یا آپ کی نواسی کھیلتے ہوئے آ کر جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو آپ کی گردن پر سوار ہو جاتے. اللہ کے رسول دیر تک سجدہ کرتے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے, آپ کے دونوں چھوٹے چھوٹے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلچلاتی دھوپ میں مسجد میں داخل ہوئے. آپ ممبر سے اتر گئے اور انہیں لا کر اپنے بازو میں ممبر کے پاس بٹھایا. ممبر پر چڑھ کر آپ نے یہ آیت پڑھی, انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے سچ کہا کہ مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہے. بچوں کو اہمیت دیں. اس عمر میں جو تعلیم ہم انہیں دیں گے وہی مرتے دم تک ان کے کام آئے. ہم یہ سمجھ کر یہ تو چھوٹے بچے, تربیت کا مرحلہ, تعلیم کا مرحلہ تو ابھی بعد میں آئے گا, یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھتے تو انہیں ٹوکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے چھوٹے سے بچے, آپ کے انتقال کے وقت حضرت حسن کی عمر 6 سال کی تھی. تو اندازہ لگائیے اس عمر میں جب راستے سے گزر رہے تھے, کھجور گرا ہوا تھا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کیے تو آپ نے فرمایا کہ تھوک دو. اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم انبیاء کے خاندان والوں کے لیے, نبی کے خاندان والوں کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں. ممکن ہے یہ کھجور کسی صدقے کا ہو. آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو حلال اور حرام کی تمیز سکھلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ عمر بن سلمہ بھی رہا کرتا تھا. کھانے کی مجلس تھی, دسترخوان لگایا گیا تھا, دوڑتے ہوئے یہ بچہ آیا اور اپنا بایاں ہاتھ کھانے میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلی. اے بچے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے کنارے سے کھاؤ. چھوٹے بچے کو آپ نے تعلیم دی. یہی وجہ ہے, آپ کی اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑے کارنامے انجام دیے, وہیں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہر میدان میں کارنامے انجام دیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر علم کا شوق دیکھ کر یہ دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. مفسر قرآن بن گئے. ابو جہل کو میدان جنگ میں قتل کرنے والے دو چھوٹے بچے تھے, معاذ اور معوذ. عبادتوں کا شوق ان بچوں میں ایسا تھا. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے, رات کے وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے, نبی کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جیسے ہی بیدار ہوتے, ربیعہ بن کعب اسلمی اللہ کے نبی کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کرتے. رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی ان سے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ سل تعطا, مانگو تمہاری مراد پوری کی جائے گی. یہ چھوٹا سا بچہ نبی سے کیا مانگتا ہے, اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی صحبت حاصل ہے, آخرت میں بھی مجھے آپ کی صحبت چاہیے. یہ صحابہ کرام, یہ ان چھوٹے سے بچوں کے اندر اللہ کے نبی نے عبادتوں کا, علم کا, عمل کا یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو معمولی نہ سمجھیں. دوسری بات, یہ مکتب جس کا وقت 45 سے 50 منٹ ہے, آپ کو آپ کے بچوں کے لیے صرف 45 منٹ طلب کیے جا رہے ہیں. اس سے ہم یا اس مکتب میں آپ کو آپ کے بچوں کو کیا دیا جاتا ہے. آپ نے ابھی دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے آیت الکرسی, بڑی آیت,
ترجمے کے ساتھ یاد کیے, اسماء حسنہ یاد کیے, عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے علمی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی, ان کا نام اور پھر ان کی خوبیاں کیا ہیں, اس طرح کی بہت ساری باتیں. نماز کے بعد کے اذکار, 4 سال کا بچہ نماز کے بعد کے اذکار پڑھ کر سنا رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں. 1 گھنٹے میں آپ کے بچوں کی آخرت سنواری جاتی ہے, لیکن ہم اس مکتب سے غفلت برتتے ہیں. جن کے اندر دینی تعلیم کا شعور ہے, جو دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور جن کے یہاں مکتب کا نظام نہیں, وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں. کوئی 500 روپئے, کوئی 1000 روپئے. بعض شہروں میں ہم نے یہاں تک دیکھا 10,000 روپئے, 15,000 روپئے 1 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے دے کر دینی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. تو جن کے اندر تعلیم کی اہمیت ہے وہ ان مکاتب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مکتب میں 82 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بستی میں اور بھی زیادہ بچوں کی تعداد ہوگی جو اس مکتب سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سب بچوں کو جو ہمارے محلے میں, ہمارے بستی میں ہیں, ان سب کو اس مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور آخری بات یہ ہے, سرپرستوں سے, والدین سے میری ایک گزارش ہے, چند گزارشات ہیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اس مکتب میں بھیجیں. ایک دن ہمارا بچہ اسکول کو نہ جائے تو کلاس ٹیچر کی جانب سے فون آتا ہے, آپ کا بچہ آج حاضر نہیں ہوا, 2 دن اگر غیر حاضر رہے واپس کر دیا جاتا ہے. جاؤ سرپرست کو بلا کر لاؤ, پیرنٹس کو بلا کر لاؤ. وہاں ہم پوری پابندی کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اسکول بھیجیں. لیکن مکتب میں ہمارا بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی, کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. اور خصوصاً جب اتوار کا دن آتا ہے ہم دیکھتے ہیں مکتب میں طلباء کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے. اسکول کی تعلیم کی تو ہمارے پاس اہمیت ہے, اس دینی تعلیم کی جس سے ہمارے بچوں کی دنیا بھی سنورتی اور آخرت بھی سنورتی, اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں. ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیں. دوسری بات, جب بھی ہمارے بچے مکتب میں آ کر تعلیم حاصل کریں تو ہم بچے واپس آنے کے بعد, گھر آنے کے بعد ان کا تعلیمی جائزہ لیں, دیکھیں کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. 5 سال گزر جاتے ہیں, بچہ قرآن مجید ناظرہ ختم نہیں کرتا ہے. اس میں مکتب کے اساتذہ کا قصور نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے. ایک تو ہم پابندی سے نہیں بھیجتے, دوسرا یہ کہ ہم کو یہ تک معلوم نہیں کہ ہمارا بچہ مغرب کے بعد مکتب کو جاتا ہے یا دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کر واپس آتا ہے. ہم اپنے بچوں کا تعلیمی جائزہ لیں. اگر یہی معاملہ اسکول کا ہو, بچہ اگر کچھ پڑھنے میں کوتاہی کرے تو فوراً ٹیچر کو فون کرتے ہیں, کلاس ٹیچر, کیوں ہمارا بچہ تعلیم میں کمزور ہے, کیوں ہمارا بچہ برابر نمبر نہیں لیا, کیوں اس پر توجہ نہیں دیتے. وہی توجہ ہماری یہاں پر بھی ہونی چاہیے. بچوں کا ہم سبق کا جائزہ لیں, دیکھیں کہ ہمارا بچہ تعلیم میں کہاں پر کوتاہی کر رہا ہے, اور پھر اساتذہ سے بھی ملیں اور اساتذہ سے رپورٹ لیں کہ بچہ میرا کہاں تک تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ کہاں کوتاہی کر رہا ہے, اس کے اندر کیا کمزوری ہے, کیا خامی ہے. جب تک اساتذہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا ہم اپنے بچوں کو اس میدان میں ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اور اس سلسلے میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات پیرنٹس کو خبر کی جاتی ہے, بسا اوقات اپنے والدین کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے, طلب کیا جاتا ہے, تو اس موقع پر حاضر بھی نہیں ہوتے. ابھی دیکھیں 82 طلباء اور طالبات, اگر ان کے سرپرست بھی اس مجلس میں حاضر ہوتے تو تعداد دگنی ہوتی. یہ ہماری کوتاہی ہے ہمارے بچوں کی آخرت کے معاملے میں, دینی تعلیم کے معاملے میں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ان کے اساتذہ سے مل کر ان کا جائزہ لیتے رہیں. اور یہ بھی ہم کوشش کریں کہ بچے جو بھی یہاں پر علم حاصل کر کے آتے ہیں
उस पर अमल करने का पाबंद बनाएं। बहुत सारी दुआएं, सुबह शाम की दुआएं, खाने पीने की दुआएं और मुख्तलिफ आदाब यहाँ पर सिखाए जाते हैं। बच्चा जब घर से निकल रहा हो तो आप उसे दुआ पढ़ा कर निकले। आपको याद नहीं है तो बच्चे को तो याद है, आप उससे कहें घर से निकलने की दुआ पढ़ो बेटा। घर में दाखिल हो रहा है तो उससे पूछिए कि घर में दाखिल होने की दुआ पढ़े कि नहीं। रात में सोते वक्त उसे याद दिलाएं। अगर हम ये काम करेंगे तो जो दुआएं वो यहाँ पर याद करेगा, जो आदाब वो यहाँ पर याद करेगा, उसको अपनी अमली जिंदगी में वो नाफिज करेगा। वो एक हकीकी माने में मुसलमान बनेगा। सिर्फ मकतब में पढ़ लेने की वजह से सारी चीजें हासिल नहीं हो सकती। हमको भी चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम पर अमल करने का उसे पाबंद बनाएं। साथ ही साथ हम अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की खबर लेते रहें। बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं। मगरिब के वक्त हमारे बच्चे आते हैं, पूरे तकरीबन तलबा आकर नमाज पढ़ते हैं, इशा से पहले घरों को चले जाते हैं, इशा की नमाज में हाजिर नहीं होते। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ नमाज को लेकर आए, दीगर नमाजों को लेकर आए। और जब तक हम बचपन में उनको नमाज का पाबंद नहीं बनाएंगे, जवानी में ये नमाज पढ़ेंगे नहीं। हम देखते हैं हमारे बड़े एक बड़ी तादाद नौजवानों की आज मस्जिदों से दूर है। उसकी वजह क्या है कि बचपन में हमने इनको अपने साथ मस्जिद में नहीं लाया। इनको हम नमाज का पाबंद बनाएं। और सबसे आखिरी बात यह है कि हम इन तमाम कोशिशों के साथ साथ अपने बच्चों के लिए दुआ भी करें। आज का माहौल बड़ा खराब माहौल है। इस माहौल में अगर हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चे दीनदार बने, दीन पर साबित कदम रहें और उनकी आखिरत संवरे, तो जरूरी है कि तरबियत के साथ उनके हक में दुआ भी करें। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हक में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हक में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ परवरदिगार तू मुझे भी, मेरे बेटों को भी, मेरी औलाद को भी शिर्क से बचा। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ऐ परवरदिगार तू मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह तू मुझे, मेरी औलाद को तेरा फरमा बरदार बना। जब इंतकाल होने लगा, वफात का वक्त करीब हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को ये वसीयत करते हैं, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक तुम दीन पर साबित कदम रहो। ये होती है हकीकी माँ बाप की तरबियत। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत की फिक्र करें, इन मकातिब की हम कदर करें, इनसे अपने बच्चों को भरपूर फायदा उठाने के लिए तवज्जो दिलाएं। मैं आखिर में तमाम असातिज़ा का, जिम्मेदारों का एक और मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बस्ती के बच्चों के लिए मकतब का निज़ाम फरमाया। और मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब में हर दिन भेजते रहें ताकि वो दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता हों। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदर मोहतरम हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इजाफा फरमाए, तादम हयात अल्लाह तबारक व तआला आपसे दीन और मिल्लत की खिदमत लेता रहे। आपने हम सब के लिए बड़ी मुफीद और अहम नसीहतों से नवाजा। ये बच्चे मुस्तक़बिल के मेमार हैं, इन्हें बचपन से सही तरबियत देकर कौम के मेमार बनाने की कोशिश करें। मकतब को पाबंदी से भेजें, मुख्तसर वक्त है, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में इनकी आखिरत संवरती है। और बच्चों के हक में दुआएं करते रहें। इस मजलिस में हम सब हाजिरीन के लिए आपने जिन उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई, इस पर हम सब को अमल की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जिन बातों की तरफ मौलाना ने रहनुमाई की है, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने तक़सीम इनामात के लिए दावत देता हूँ मौलाना मोहम्मद शुआइब साहब उमरी हफिज़हुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدر محترم سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدست طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کریں. سب سے پہلے ان طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے اس مکتب کے سالانہ امتحانات میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی. تو سب سے پہلے سال چہارم کے طلباء انعام حاصل کریں گے. انعام اول حاصل کریں گے جی ایم نحیان بن جی ایم نیاز احمد. انعام دوم حاصل کریں گے بی رشدہ بنت بی شعیب احمد عمری. انعام سوم حاصل کریں گے محمد حماد بن شعیب احمد. سال سوم کا انعام اول حاصل کریں گے محمد موسیٰ بن سہیل احمد. انعام دوم حاصل کریں گے بی عریب احمد بن بی شعیب احمد عمری. انعام سوم حاصل کریں گے اشرف پاشا بن محبوب پاشا. سال دوم کا پہلا انعام حاصل کریں گی مفتوحہ بنت مشتاق احمد. انعام دوم زویا نوال بنت نظام الدین. تیسرا انعام حاصل کریں گی صبا فاطمہ بنت ارشاد احمد. سال اول کا پہلا انعام حاصل کریں گی سارہ بنت شکیل احمد. نہا فاطمہ بنت حافظ کفیل احمد. شافیہ انجم بنت شکیل احمد. محترم حضرات، سال بھر مکتب میں پابندی کے ساتھ حاضری دینے والے طلباء کے درمیان حاضری کا انعام بھی دیا جا رہا ہے. سال چہارم سے حاضری کا انعام حاصل کریں گے بی رشدہ بنت بی شعیب احمد عمری. سال سوم کا انعام حاصل کریں گے اشرف پاشا بن محبوب پاشا. سال دوم کا انعام حاصل کریں گی زویا نوال بنت نظام الدین. سال اول کا انعام حاصل کریں گے محمد زین الدین بن نظام الدین. اب مکتب میں شریک ہونے والے سارے طلباء کے درمیان آج کے اس جلسے میں مظاہرین طلباء جنہوں نے اس کا مظاہرہ کیا تھا، ان لوگوں کے درمیان خصوصی انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. جلد سے جلد آئیں. اشرف پاشا بن محبوب پاشا، شبا فاطمہ بنت ارشاد احمد، محمد اسعد بن حافظ کفیل احمد، ادریس صائم بن پرویز پاشا، محمد معیز بن مجیب الرحمن، محمد عماد بن اسجد احمد، سمحہ جبین اور زویا نوال. مریم حسین بنت سہیل احمد، شاہجان بن فیضان، ذکرہ بنت مولانا عبد الغفور صاحب عمری، عبد الرافع بن عبد السلام، علینا فاطمہ بنت شعیب احمد، شیخ انس اور امین احمد، شافعہ انجم بنت شکیل احمد، شبا کونین بنت قیصر باشا، سبیل احمد بن شمیل احمد، فہد شاکر اور محمد مفاز، عریب عرشان بن امین احمد، تیسیر احمد بن طفیل احمد، شائقہ بنت ابرار احمد، فیحہ فاطمہ اور عاکفہ انجم، بی رشدہ بنت مولوی بی شعیب احمد عمری، صفا مریم بنت تنویر احمد، یسرا شاکر بنت مولوی اسید احمد شاکر عمری،
بی اریب احمد بن مولوی بی شعیب احمد عمری, عبد الکریم بن سہیل احمد, ہدا حرمین بنت عمر مختار, محمد اویس بن ناصر حسین, افراح صالحہ اور مطہرہ, عبد الرزاق, محمد حماد. ہاں؟ ابھی مکتب میں حاضر ہونے والے سارے طلباء کے لیے انعامات دیے جا رہے ہیں. میں متولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انعام بچوں کے تقسیم کریں. سب سے پہلے سارے چاروں کے طلباء کے نام بلائے جاتے ہیں, ترتیب کے ساتھ آئیں. محمد حماد بن شعیب احمد, فہد شاکر بن مولوی اسید احمد شاکر عمری, عبد الرزاق بن عبد السلام, جی ایم نحیان احمد بن جی ایم نیاز احمد, مطہرہ بنت سمیع اللہ, افراح بنت عبد العزیز, بی رشدہ بنت بی شعیب احمد عمری, لبا فاطمہ بنت فوزان احمد. سارے سوم کے طلباء: محمد مفاز بن مجیب احمد, حمید شاکر بن اسید شاکر عمری, اشرف پاشا بن محبوب پاشا, محمد محب بن مجیب احمد, محمد موسیٰ بن سہیل احمد, شیخ انس بن شیخ زبیر, عریب احمد بن بی شعیب احمد عمری, محمد عماد بن اسد احمد, محمد ریان بن عتیق احمد, عبد الرافع بن عبد السلام, محمد عامر بن عبداللہ باشا, محمد حنان بن عقیل احمد, انیسہ الماف بنت امین محمد امین, شائقہ بنت ابرار احمد, سمحہ جبید بنت امین احمد, انفا صالحہ بنت عبد العزیز, عاکفہ انجم بنت عتیق احمد. سارے دوم کے طلباء: پی محمد انس صائم بن اے پرویز پاشا, یس محمد زیان بن پرویز پاشا, سی عبد الکریم بن سہیل احمد, محمد سبیل بن شمیل احمد, محمد اویس بن محمد مبین, محمد حمید بن محمد مبین, محمد ضمیر بن سمیع اللہ, محمد فرحان بن امین احمد, محمد معیز بن مجیب الرحمن, عریب ارشان بن امین احمد, عبد المنان بن عقیل احمد, یوسف انفاس بن اشفاق احمد, مفتوحہ بنت مشتاق احمد, زویا نوال بنت نظام الدین, صبا فاطمہ بنت ارشاد احمد, ہدا حرمین بنت محمد مختار احمد, سمیہ سعدیہ بنت مزمل احمد, وی فیحہ فاطمہ بنت فوزان احمد, ذکرہ تبسم بنت مولانا عبد الغفور عمری, علینا فاطمہ بنت شعیب احمد, مبشرہ فردوس بنت مجیب الرحمن. سال اول کے طلباء: محمد حماد بن اسد احمد, محمد معاذ بن عتیق احمد, عیسیٰ بن سہیل احمد, مصطفیٰ بن سہیل احمد, تحمید بن تنزیل احمد, ارحان بن اسرار احمد, ایان بن ابرار احمد, ایان بن امین احمد, ایان بن امین احمد, اسعد بن کفیل احمد, سارہ بنت شکیل احمد, صبا کونین بنت قیصر باشا, انوفیہ,
युसरा बिनते मौलाना उसैर अहमद उमरी, मुनज़्ज़ा बिनते अब्दुल मुजीब, अज़हा बिनते तंजील अहमद, अज़हा बिनते तंजील अहमद, शबा माहीन बिनते उमर मुख्तार, शफा मरियम बिनते तनवीर अहमद, अफीफ़ा बिनते असरार अहमद, हिफ्ज़ान बिन फैज़ान अहमद, तलहा बिन तनवीर, तैसीर बिन तुफ़ैल, शाहजान बिन फैज़ान, के मोहम्मद ज़ैन बिन के निज़ामुद्दीन, इदरीस बिन परवेज़ अहमद, उमर फारूक बिन आदिल अहमद, इदरीस बिन वसीम अहमद, मोहम्मद अयान बिन वसीम अहमद, शाफिया बिनते शकील अहमद, मरियम हसीन बिनते सुहेल अहमद, अनुषा बिनते अमीन अहमद, अरफा अंजुम बिनते अतीक अहमद, नुहा फातिमा बिनते हाफिज कफील अहमद, बी रहीब अहमद बिन बी शुआइब अहमद उमरी, मरियम बिनते सआदतुल्लाह, मरियम बिनते सआदतुल्लाह, बरीरा बिनते सआदतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। हदिया तशक्कुर पेश करेंगे मौलाना हाफिज वहाजुद्दीन साहब उमरी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं, महज जिसकी तौफीक से आज का ये इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद हम सदर मोहतरम के भी ममनून व मशकूर हैं, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाकर इजलास को ज़ीनत बख्शी। इसी तरह हम जिम्मेदारान जामिया के भी ममनून हैं, जिनकी सरपरस्ती में नौनिहाल बच्चों और बच्चियों की बुनियादी तालीम का इंतज़ाम हुआ, और मुतवल्ली साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं, जो मकतब की तरक्की और उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमा वक्त सहूलियतें फराहम करते रहे हैं। इस मौके पर हम निगरान मकतब हफिज़हुल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते, जिनके मुफीद मशवरे हमारे लिए साल भर मशअले राह साबित हुई। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। इसी तरह असातिज़ा इकराम व मुआविन असातिज़ा इकराम के भी हम बेहद ममनून व मशकूर हैं, जिन्होंने मकतब को परवान चढ़ाने और जलसे को कामयाब बनाने में खुश दिली के साथ हमारा ताअमुन फरमाते रहे हैं। आखिर में तमाम हाजिरीन के भी हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस जलसे में शिरकत फरमाकर बच्चों की हिम्मत अफजाई फरमाई। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी इंशाअल्लाह इशा की अज़ान होगी।